بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز سامعین کو ہمارے یوٹیوب چینل فلاح ٹیلی ویژن پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل ضابطہ حیات پر مبنی ہے، جس کے بہت سے پہلو ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈال سکیں۔ تو چلیے آج کا اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ دین ابراہیمی عرب میں زیادہ نہیں ٹھہرا، پورے ملک میں بت پرستی پھیل گئی۔ لوگ خدا کے ساتھ مورتیوں کو بھی پوجنے لگے اور ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ایسا ایک دم نہیں ہو گیا، اس میں بھی ایک زمانہ لگا۔ نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں، تب کہیں جا کر شرک کے پیر جمے۔ یہ شرک آیا کہاں سے؟ بت پرستی کو فروغ کیسے ہوا؟ بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی، اور کعبہ چوک انہی دونوں کی تعمیر تھی، اس لیے ان کو کعبے سے بھی بڑی محبت تھی۔ پھر یہ محبت اسی تک محدود نہ رہی، اس کے ارد گرد جتنے بھی پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت زیادہ محبوب اور متبرک بن گئے۔ مکے میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا اور پھر صحن کعبہ میں نصب ہوا، وہ ہبل تھا۔ اس کو لانے والا شخص مرو بن لحی تھا۔ پھر رفتہ رفتہ کعبے میں اور مورتیاں بھی آئیں۔ ان میں دو مشہور مورتیاں اصحاف اور نائلہ بھی تھیں۔ یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں، جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب تھیں۔ مثلا عزا یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی۔ لات طائف میں قبیلہ تھا ثقیف، یہ اس کی مورتی تھی۔ منات مدینے میں دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ ان کی مورتیاں تھیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھیں۔ اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے پہم جہاد کیا، عرب میں پھر لوٹ آیا۔ نہ جانے کتنی نسلیں آئیں اور مٹ گئیں، اور نہ جانے کتنی قومیں حکمراں ہوئیں اور بے دخل ہو گئیں، یہاں تک کہ باغ دوڑ کسائی کے ہاتھ میں آئی۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے۔ قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح ان سے تعاون کیا۔ مکے میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی اور عمارت بنوائے جو بیت اللہ سے اونچی ہو۔ کسائی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ ہمت کی۔ انہوں نے ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دار الندوہ رکھا۔ وہاں وہ اشراف مکہ کو جمع کر کے شہری مسائل پر غور کرتے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے۔ وہیں پر مقدمات کے فیصلے بھی ہوتے اور شادی بیاہ کے مسائل بھی طے ہوتے۔ پھر کسائی نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے بھی کعبے کے پاس اپنے گھر تعمیر کیے، البتہ بیچ میں بہت کافی جگہ چھوڑ دی کہ حاجی آئیں تو طواف وغیرہ میں کوئی زحمت نہ ہو۔ کسائی نے اپنے دور میں بڑے بڑے کام کیے جو ایک زمانہ تک یادگار رہے۔ مشعر حرام انہی کی ایجاد ہے، جس پر حج کے دنوں میں چراغ جلتے تھے۔ انہی نے تمام قریش کو جمع کیا اور تقریر کی، بھائیوں، کعبے کی زیارت کے لیے حاجی سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے آتے ہیں، ان کی میزبانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے دو عہدے قائم کیے۔ نمبر ایک، سقایا۔ اس کا کام تھا کہ حاجی آئیں تو ان کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کریں۔ نمبر دو، رفادہ۔ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے منا اور مکہ میں حاجیوں کی ضیافت کی جاتی۔ کعبے سے متعلق بھی ایک عہدہ قائم کیا اور اس کا نام حجابہ رکھا۔ جو اس عہدے کا ذمہ دار ہوتا وہی کعبے کا کلید بردار ہوتا۔ کعبے سے متعلق سارے کام اسی کے سپرد ہوتے۔ کوئی کعبے کے اندر جانا چاہتا تو پہلے اس سے اجازت لیتا، اس کی اجازت کے بغیر اندر جانا منع تھا۔ یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک بہت محترم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کسائی نے ان سارے عہدوں کو اپنے لیے مخصوص رکھا۔ پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے اور ساری ذمہ داریوں کا بار اٹھانا دشوار ہو گیا تو انہوں نے یہ تینوں عہدے عبدالدار کے سپرد کر دیے۔ یہ کسائی کے سب سے بڑے بیٹے تھے
بعد میں یہ عہدے عبدالدار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئے۔ قصی کے ایک اور بیٹے تھے عبد مناف، چونکہ ان کی اولاد اثر و رسوخ میں عبدالدار کی اولاد سے بڑی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا چچیرے بھائیوں سے عہدے چھیننے کا۔ چنانچہ بڑی کشمکش رہی، خاندان عبدالدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ لیکن پھر صلح ہو گئی اور طے ہوا یہ عہدے دونوں میں تقسیم ہو جائے۔ تقسیم ہوئی تو آل مناف کے حصے میں سکایہ اور رفادہ آیا۔ عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا، یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، قوم میں ہر دل عزیز تھے، مال و دولت سے بھی بہرہ مند تھے، اس لیے یہ دونوں عہدے انہی کو ملے۔ ایک سال ہاشم تجارت کے لیے شام گئے، ساتھ میں تاجروں کا قافلہ تھا۔ پھر واپس ہوئے تو یثرب مدینے سے گزر ہوا۔ قافلے میں کچھ تاجر یثرب کے تھے جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی روادات پوچھنے لگی کہ کیا بیچا اور کیا خریدا۔ باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار، تجربے کار اور باتدبیر خاتون ہو۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کی فراست کی داد دے رہے تھے۔ ہاشم نے تاجروں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، اس کا نام سلمہ ہے اور باپ کا نام عمرو ہے۔ خزرج کا ایک خاندان ہے بنی نجار، یہ اسی خاندان سے ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا یہ شادی شدہ ہے؟ جواب ملا، نہیں، البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت ہی معزز خاتون ہے، اس لیے چاہتی ہے کہ کوئی ایسا شوہر مل جائے جو اس کو مکمل آزاد رکھے۔ ہاشم نے کہا، پوچھو کیا وہ مجھے پسند کرے گی؟ پوچھا گیا تو وہ فوراً تیار ہو گئی اور وہ اسے لے کر مکہ چلے آئے۔ وہاں ایک زمانے تک دونوں ساتھ رہے، پھر وہ یثرب لوٹ آئیں اور وہاں اس کے یہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے، پھر ایک سال گرمی میں قافلہ تجارت چلا تو ساتھ میں ہاشم بھی ہو گئے۔ شام میں ایک مقام ہے غزہ، وہاں پہنچ کر وہ انتقال کر گئے، لہٰذا اب سارے عہدے مطلب کے پاس آ گئے۔ یہ ان کے بھائی تھے، شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے، یہ یثرب میں ماں کے پاس ہی رہ رہے تھے۔ اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی اور انہوں نے طے کیا بھتیجے کو مکے میں لائے کہ یہیں ان کا ودیعال تھا، یہیں باپ کا پورا خاندان تھا۔ چنانچہ مطلب اس غرض سے یثرب گئے۔ بھابھی سلمہ سے ملاقات ہوئی تو بولے، میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں اسے اپنے یہاں لے جاؤں۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم قوم میں حسب و نسب کے اعتبار سے نمایاں ہیں، وہاں وہ عزت سے رہے گا۔ چنانچہ مطلب 3 دن وہاں مہمان رہے، پھر چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت شیبہ کی عمر 8 برس تھی۔ دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، مطلب آگے تھے اور شیبہ پیچھے۔ مکے میں وہ داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ مطلب کا غلام ہے جسے کہیں باہر سے لے کر وہ آ رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھتے ہی انہوں نے شور مچایا، مطلب غلام لے آئے۔ کیا تم نے مطلب کا غلام دیکھا؟ دیکھو مطلب کا غلام۔ مطلب نے اس طرح کی آوازیں سنی تو بولے، اہل قریش، تم بھی عجیب لوگ ہو، یہ تو میرا بھتیجا ہے، بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا، یثرب میں تھا، وہاں سے لے کر آ رہا ہوں۔ لیکن یہ نیا نام جو میرے ساختہ زبانوں پر آ گیا، اصل نام پر غالب آ گیا۔ ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا اور وہ اسی نام سے مشہور تھے، لیکن اب اصل نام کسی کو یاد تک نہ رہا اور اسی وقت سے وہ عبد المطلب یعنی غلام مطلب ہو گئے۔